من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، قال إمامنا الحسين عليه الصلوات والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله. ذات پاک پروردگار کے لیے درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات و سلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمام عزاداران اور عبداللہ علیہ السلام حسین کی محبت دل میں لیے ہوئے، جذبہ حسینی لیے ہوئے اس مجلس حسینی کے لیے شرکت کرنے کے لیے دور و دراز سائل خدایا بحق امام حسین علیہ السلام ان حاضرین جو بھی حاضر میری ماں بہنیں، جو بھی میرے بزرگ جو بچے جو حاجات لے کر ان تمام حاجات کو روا فرما. جو مشکلات و پریشانیاں رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. خدا ان کے بچوں کے انہوں میں کامیابی عطا فرما. ان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما. ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا ان سب امام زمان علیہ السلام کے آبان اور انصار میں شمار فرما. عزیزان ایمانی، 28 رجب المرجب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک غم کی تاریخ ہے. لہذا اگر ہم دیکھیں کہ 28 تاریخ کو کیوں حسین کے چاہنے والے گریہ وزاری مصروف رہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے. پورا مدینہ، صرف شیعوں کی بات نہیں تھی بلکہ پورا مدینہ جو بھی حسین سے محبت رکھتا تھا، جب حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر سفر پر نکلے ہیں، مدینہ کے تمام مرد و زن، بچے بزرگ سب گریہ وزاری کر رہے تھے. لہذا اسی لیے آج بھی حسین کے چاہنے والوں کے لیے یہ غم اسی طریقے سے تازہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے مدینہ والوں نے حسین کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا جاتے ہوئے. اسی طریقے سے آج حسین کے چاہنے والوں کے لیے وہی منظر سامنے آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج حسین ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں، عام طور پر یقیناً شیعیان حیدر کرار نتیہ مسلموں کو نجرب بردش کو نسکین دوچہ بات جو محرم نامیت ہر حسین کے چاہنے والے کے محرم کا انتظار رہتا ہے کہ محرم کب آئے گا. مولانا تو ان عزاداروں سے یہ کہنا چاہوں گا، محرم دیکھا نہ شروع سو سے دری جاگ پہنا محرمی ایام شروع سو سے. کوئی دوسرے لفظ یہ کہہ سکتے کہ حسین پر جو مصیبت شروع ہونے والی تھی یہیں سے حسین پر مصیبت شروع ہو گئی ہے. آج کے بعد سے تاریخ یا نقطے سے
وقتی کی امام حسین علیہ السلام مدینہ نبی ما تیار و سفر دا، اب حسین علیہ السلام کے مقصد معین کہاں تک پہنچیں گے؟ فی الحال حالات مدینہ ایسے خراب ہو گئے تھے جس وجہ سے حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لہذا تاریخ کہتی جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں دیتا امام فقومی اللہ خطاب پسنا چونکہ مدینہ مرد و زن کو جمع سن سن سالیز رکش بیرس مولا یرا نیا پتر لگا سے مولا یری آسیوت یری سہارے نیا زندہ رسول یرا چھانا نادی مدینہ دکھ سے چیوے زندہ دکھ سے امام حسین علیہ السلام کی وقت یانو تمام مدینی جمع چکن مرد و خواتین کل خطاب پینچی جملہ خجک ارشاد بس دی جملہ چیز در بنا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں کئی سیر و تفریح کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے مقصد اپنے کوئی لگاؤ کے لیے دلی سکون کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدہ، اور نہ میں حسین آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو کہیں فساد پھیلانے نہیں جا رہا ہوں۔ مقصد امام حسین علیہ السلام امام کی جملہ دن بیان تک کہ میں کس وجہ سے آ رہا ہوں، نہ میں سیر و تفریح کرنے جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، نہ میں جنگ و جدال کے لیے جا رہا ہوں، ولا ظالما، اور نہ میں کسی کے اوپر ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ کہ کس لیے جا رہے ہیں بھیا؟ نہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، نہ فساد کرنے جا رہے ہیں، نہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، سفر پر کیوں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِي جَدِّي، بلکہ میں اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے خاطر میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مقصد امام حسین فرسٹ مقصد دو چیز میں اصلاح جدی جے امت جدی جد پیغمبری دی امتی اصلاح دی فلما دی مدینہ نبی میں اریدو یہ ارادہ یدنال میں سوچتا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی اصلاح کے خاطر میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جا کر لوگوں کے سامنے امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام، اور میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں بہترین اور اچھے طریقے سے اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانے کے رامی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں کس لیے؟ مقصد بتا دی امام حسین علیہ السلام نے آپ کو، مقصد یہ تھا کہ جد پیغمبر کے دین کی اصلاح کے خاطر امر معروف کرنے کے نہی از منکر کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمام دراز کے مومنین سے، یہ کام تو امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہ کر بھی کر سکتے تھے۔ امر بالمعروف بھی مقصد یہ بنا مدینہ دکھ سے سبائے جیسے مدینہ دکھ سے نصیب، اور اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پہ عمل بچس پورے امام علی سیرت پہ عمل بچس تو مقصد ان میں تو مدینہ میں رہ کر بھی کر سکتے تھے، پھر کیا وجہ پڑی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اس کام کے لیے؟ تاریخ دان پولیس بھی وقت دی جاؤ رجبی زائیو اس کا رجبی مہینہ یادو 15 رجب سن 60 ہجری معاویہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ معاویہ کے انتقال کے بعد معاویہ وصیت یوسف پا میر جمنا می خلیفہ جانشین یزید اندرے، لہذا معاویہ زندہ یوسف۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ جو امام حسین مدینہ چھوڑ کیوں گئے، حکم تو مدینہ نہیں تبدیل کر سکتے تھے، کیوں مدینہ چھوڑ کر گئے؟ تاریخ بھی امام حسین علیہ السلام لتھوں کی چونکہ پہلا معاویہ زندہ یوسف جب ان کے آخری ایام آئے تو ان کی خواہش تھی اور کوشش بھی ہے کسی طریقے سے تمام لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر یزید کی بیعت لی جائے۔ میوں لزر یوسف بیوں سے یندیس یہ نواب کو ختم سوسے دیوں سے یزید بیعت کو شک دیسا نے پہلی لالجیت کنو، دیسا نے کرسی لالجیت کنو، دیسا نے جس جو چاپلوسی کرتے تھے ان لوگوں نے یزید کی بیعت تو کر دی، لیکن تاریخ دا کو نسبت 4 شخصیات ایسی تھی جنہوں نے معاویہ سے انکار کیا کہ ہم کبھی اپنے زندہ ہوتے ہوئے یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے۔ لہذا تاریخ دا کو نسبت اگر مانے دی 4 نفر بھی زندہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر
اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 4 ایسے تھے، ایسی شخصیات تھی جنہوں نے کہا کہ ہم یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے. لہذا معاویہ 15 رجب 15 تاله انتقال سو سرگرنا یزید به وصیت معاویہ خلیفہ دن مسلمان کنی. لہذا دی شخصیات کو اول نے انکار بسید کہ ہم یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں. لہذا امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ جیسے ہی معاویہ کا انتقال ہو گیا، فوراً یزید خلیفہ تخت خلافت یومنا سب سے پہلا ولید کی مدینی والی امام مدینی حاکم ان پر خط برسوں سے نا دی 4 شخصیات کو درمیان لسو یرس نی بیعت کولن دیونس نی بیعت با انکار بسید. لہذا سب سے پہلا خط آیا اور اس میں یہ لکھا تھا جا کے سب سے لے لینا، اگر سوچیں گے انکار بانا دستہ سے انکار بانا ان کا سر قلم کر دینا. حکم پہلا ہی حکم ملا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام کے پاس ولید خط لے کر آیا ہے. لہذا ولید نے بلایا، ولید کا خط پہنچا امام حسین علیہ السلام کو. ولید نے دربار میں بلایا، امام حسین علیہ السلام آئے ہیں. کہا کیا بات ہے بھیا؟ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں، ہمیں حکم ملا ہے. اگر میں بیعت نہ کروں تو اگر میں بیعت نہ مانا والی زیرت والی مدینہ زید اگر بیعت مبانا نالا یزید خلیفی حکم تو سید کی حسین سر قلم بزدے. لہذا نام مجبور دیاری سر قلم بزدے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام جب بلاوا آیا تھا، امام حسین حالات پتہ ہوتے ابھی مطلب کیوں ہوئی اس سفر مجبور ہو گئے تھے. امام حسین کو جیسے بلاوا آیا تھا ولید کی طرف سے، امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے کم سے کم 30 جوانوں ساتھ لے کر گئے تھے. امام فرماتے عباس حضرت عبان علی عبال عزیر علی علیہ وردوشک جوان کنہ والی حاشم کندوشک اور نا دربار ولید یہ چھانے دا باہر دکشی نانگو دا مایو چون اندر جب اجازت صرف مجھے آپ کو نہیں آپ باہر رہیے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہلا بڑائی سو سے اس کا تو بلند چھانا کا تو ینتا نانگو لیوشی ہے زیر امام شاپو کے سر بود. جیسے ولید نے کہا کہ اگر آپ بیعت انکار کرتے ہیں میں مجبور ہوں کہ آپ کا سر قلم کر دوں. اللہ اکبر. تاریخ دان پولیس برسیت کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اتنی ہمت ہے کہ حسین کا تم سر قلم کر دو گے. اتنا جملہ فرمایا تھا کہ تم میں اتنی ہمت کہ حسین کا تم سر بلند کرو گے. لہٰذا اتنی آواز بلند ہو گئی تھی. بنی ہاشم کے جوان جو دربار کے باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے فوراً اندر گھس آئے. آنے کے بعد حسین نے فرماتے مولا ابھی اجازت دے دیجئے ہم ان سب کا سر قلم کر دیں گے. امام علیہ السلام فرماتے نہیں عباس نہیں علی اکبر ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے، آپ کو میری طرف اجازت نہیں، اب چلے گھر چلتے ہیں. لہٰذا ولید اسراء کا بیعت کو زیر امام ابن کو زیر نالا فاق روشے میں سوچنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. لہٰذا ولید کی طرف سے ٹائم ملا. کہا ٹھیک آپ سوچ بچار کر لیجئے. لیکن ولید نہیں ہم وہ چمچے ایک دوسرے بدیت ہم چمچی میں بولا تیرے مروان ازیر لے ولید اگر درنگ امام حسین پہ کوئی اللہ پر نبی سے سو اگر آج دربار سے حسین نکل گئے تو ولید یاد رکھنا پھر حسین کبھی تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو کریں کیا؟ کبھی ہی حسین کا سر قلم کر دو ورنہ حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. لہذا بحث و مباحثے کے بعد بنی ہاشمی جوان کو لتھوں سے خون جیب سا سرک اجازت نہ 2 دن کی اجازت مل گئی. تاریخ دان کو منظر دیکھیں امام حسین علیہ السلام عاشق مدینہ چھوڑ کر جاتے شیعہ حیدر کرار کے لیے. تمام مسلمان جو حسین سے محبت ان کے لیے کتنا بڑا دن ہے، غم کا دن ہے. لہذا تاریخ نہ کوئی دن حسینی پھیا کو نہ سیوت نہ دیکھا نہ غور بس فکر بس کچی بازے رہے. لہذا 2 شب کی مہلت تاریخ سے 2 شب کی مہلت ملی. 2 شب حسین علیہ السلام چند رسوں سے جب پیغمبر قبر چھاپا یا فاطمہ زہرا قبر انو یا حسین قبر انو سو سے رسام لگانے سے عبادت بے دکھ پر پھر. لہذا آخری سن امام حسین کیا پو نیلم لطوں میں چیز ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوز قسل مولی اللہ حسین یری نیم امتی کنی یری قاتل بچہ سن یعنی شہید بچہ سن. لہذا اب تم مجھ سے ملنے کے لئے آؤ گے. اللہ اکبر. امام حسین نے یقین سو کی جو پیغمبر پہلے فرما چکے تھے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا وہ لگتا ہے وہ دن پہنچ گئے ہیں. ناشتہ کرتے ہیں تعالیٰ زندہ کا. تو امام حسین علیہ السلام گھر پر آتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں. بچوں سے ملنے کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں عباس اب بچوں کو تیار کرو یہ مدینہ رہنے کی جگہ. پیغمبر فیبود نیلا میں عزیز کی حسین جرا قاتل وقت لفظنی امت کنی جرا قاتل بچہ سے. لہذا امام حسین علیہ السلام مدینی حرمت شروع فیلا امام فیبود بہتر دیو سمجھ کی اگر شہیدی ہونا جنگی ہونی تو کہیں باہر ہو جائے.
مدینہ چونکہ جب پیغمبر اس محبت پاتے تھی شہر میں ہم کو اس طریقے سے ہم اپنے کرگل سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بہت محبت کرتے تھے اور خود حسین بھی محبت کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں جنگ و جدال ہو جائے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں سفر پر جانے کے لیے۔ اب بات آپ کو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، خلیفہ وقت ہونا تھا یزید جیسا شخص جو شراب پیتے رہتا تھا، لہٰذا ایک شرابی جب مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اب وہ آدمی کیا آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے دیتا؟ لہذا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حسین مجبور ہو گئے اور سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے 5 سے 6 دن حسین سفر کرتے ہوئے مکے پہنچے ہیں، 5 سے 6 سفر پہ مدینہ نبی سے مکہ علیہ سے 4 مہینہ کچھ دن امام فقہ مکہ انودک سے 8 ذی الحجہ حجی ایام سب امام حسین 8 ذی الحجہ سب مکہ انودک سے، لہذا مکہ ادوک پنسی آخر خطوط جو کوفی طرح میں خطوط جو اس کے حسین ارم کوفل اس کو دینا ہم آپ اتنے چاہنے والے زیر خطوط لے، لہذا تاریخ نام نے بھی امام حسین علیہ السلام نے خبر تن کہ یزید میون مکہ سب لبسد حسین شہید بھی فلقت بھی فلقت اور سامنے حج کے ایام آ رہے ہیں، حج کے ایام میں تمام عالم اسلام جمع چاہت مکہ انو امام حسین علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میں ان ایام میں یہاں رہا کہیں کوئی میرا دشمن آ کر خانہ خدا میں آ کر مجھ پر حملہ کرے گا تو خانہ خدا کی بے حرمتی ہوگی، سامنے تمام مسلمانوں کا عمل خراب ہو جائے گا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام 4 مہینہ کچھ دن دکھ سے نہ مجبور سے مکہ فتح سے حج کو عمرہ تبدیل واسے نہ ایمان پہ کوئی سفر لگی تاریخ دا بولی تقریباً امام حسین علیہ السلام چند ماہ آپ رجب کے بعد سب لگائیے 10 محرم تک 2 محرم امام حسین علیہ السلام والد کربلا سومین 2 محرم تک امام حسین علیہ السلام سفر اندک سے پردیس ہے اندک سے، لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام پردیس ہے اندک سے نہیں، وہ امام حسین خوشی سے نہیں گئے تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے نکلا تھا، لیکن اللہ اکبر دامن وقت جیسا گنجائش میں کیوں آئے دلتو تو لیکن نہ ہے ایک سوال میں امام حسین علیہ السلام جس سے پوری دنیا محبت کرتی ہے، آج ہم اور آپ نے حسین کو نہیں دیکھا ہے، ہم حسین سے اتنی محبت کر حسین کے جان دینے کے لیے تیار ہیں، حسین کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، حسین کی ہم خون بہاتے ہیں، لہٰذا آپ سوچ لیجئے مدینے میں انہیں حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حسین سے امر بالمعروف وہ سیکھ رہے ہیں، اب حسین اگر مدینہ چھوڑ کر نکلیں گے تو مدینے میں انہیں چی حالت سے دکھ چکے سفر کبھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہمیشہ کبھی کوشش کیجئے گا کہ خدا کسی کو سفر میں ہمیشہ سفر میں کسی کو مجبور نہ کر دے، لیکن سفر میں اسی لگا نہ یعنی حکم شرعی جی ہو یعنی سفر لچا جیسے نچی حکم شرعی جی سفر لچا سے زندہ روزہ مدوک ہے یعنی تکلیف ہے جیسے روزہ سفر لمدوک ہے نچی حکم بھی نہ رہا سفر لچا جیسے نا کیا کو قصر بوس ہے شک کو قصر ہو بھئی کیوں سفر میں بھائی حسن میں تو نہیں ہے قصر میں کیوں ہے نماز بھی قصر ہو رہی ہے تو روزہ بھی قصر ہو رہا ہے کیوں لیکن مسافر کو سکون نہیں ملتا کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا کبھی عاشق ہے کبھی ادھر ہے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اللہ اکبر جب کبھی آپ اپنے بچوں آپ اپنے گھر کی بات کیجئے بھائی جب آپ کے بچے پردے سے آتے پڑھ کر آتے ہیں دلی ممبئی سے پڑھ کر آتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی میں آتے ہیں آنے کے بعد جب آپ کے بچے یعنی چھٹی ختم سو سے دلی یا ممبئی یا کھچر لبی متیار چھانا جب باہر گھر سے باہر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے لاڈلوں کے آنکھوں پر آج آنسو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی چنگانے آنکھوں کا دکھوں کا بسکن کبھی آپ نے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں یہاں ہم تو ماں باپ زندہ ہیں بچے زندہ بھائی بہن زندہ کیوں رو رہے ہیں کسی کو پوچھے کہ ہمت نہیں پڑتی کیوں نہیں ہمت پڑتی ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ پردیس جا رہا ہے پر پردیس کیا جا رہا ہے اپنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اپنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اپنوں کو چھوڑنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنا بچہ دیکھتا ہے کہ میں آج باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جوان دیکھتا ہے میں اپنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں بھائی بہن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو صاحب آپ کو یورپون گرنگ ودا بچے یا نام لو سلمت پتہ میں پردیس زندگی دیولا زندبار راوی مسلم کے اپنا بیان میں نا مدینہ انہوں تھون جاؤ ایام پہ انہوں نا مدینی بارے چھوڑے تو مدینی میں ان خوش لباس کوئی بات اچھا لباس پہنتے صاف ستھرے رہتے ہیں صفائی پسند لوگ ہیں
قادری جاپن مدینہ لتھن مرا چیتا میں تمام مدینہ میں انہیں فریاد بینیو سو کوئی فریاد بینیو سو انہیں ادوان کھنتے فریاد پروبابیس کو کھنتے فریاد گودر کو کھنتے فریاد جوان کو کھنتے فریاد بینیو سو اللہ سوچ رہے بیچی لگی لیچی سوچ ہے کیا حالت بنی آج مدینہ والوں کی میں مدینہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ طیب و طاہر رہتے پاک و صاف رہتے تھے آج مدینہ والے کیوں اپنے سر پر مٹی لگائے ہوئے ہیں سرداب سید بابیوں نے سر پہ مٹی لگائے ہوئے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آج کیوں رو رہے مرد و زن ایک مرتبہ بیچی گئی اس سے نظر لے مسافر ہے مسافر چینجو ہوگا مسافر چینجو لیکن اب پتہ میں دے گا حسین مدینہ فتح سے تیار سو سے حسین سفر لبی و تیار سو سے گیا حسین ولی مدینہ زندہ یود پا حسینی آس یود پا جب کبھی ہمیں پیغمبر کی زیارت کرنی رہتی تھی ہم حسین کا چہرہ دیکھتے تھے ہمیں سکون ملتا تھا اور آج حسین ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ تاریخ داخل حسینی خدمانہ میں انہوں سے نزیز حسین یرا مدینہ یا دوجو یرا نیا نمو دوجو یرا سوز درگت نیا یتیم نتوسین نیا چیبا سے بردائی بگذر مدینہ میں انہیں رکس مانا حسینی فیبر کا سلمولید نہ حسین مجبور سو سے تھی مدینہ نہ حالات و خراب سو سے اگر نہ تھی مدینہ ردب نگا تو مدینہ نو میرا خون بہے گا میں چاہتا ہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں ایک مرتبہ امام حسین افیقود کا سلمولد عباس دیس کیوں تھا جو علی اکبر جوانا نے بنی حاشم کن دیئے اوشے ننتا دیرنگ اٹھائیس رجب لگایا سفر لبی مین لہذا ننتی پروبال رسکن اسباب سفر کن آمادہ بوشے حکم سفر پتب سے عباس علمداری فی اپو پروبال رسکن آمادہ بے علی اکبر پروبال رسکن آمادہ بے مخدرات کو نے پروبال رسکن آمادہ بے سفر لحسین نیمون کو پروبال رسکن تھیا تو سے تنہا میں اور مسافر مدینہ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نہ خبر تھون زینبی پہ کوئیوں سے تیرے زینب نہ تھون پسوں حسین ایک مرتبہ زینب پہ وہ کسل مرد آقا حسین ہماچی چھوڑے چویرہ مدینہ پتا سے سفر لچچا سے چھپا حسین یعنی بغیر نہ زینب دی مدینہ یچی بسے تو ہندالتی اب پچھا اجازت بنا کا آئی تاریخ دا کن میں حسین پہ وہ ایک جملہ سے زینب یعنی مالک کو عبداللہ انسوس عبداللہ کا اجازت ہے عبداللہ سے اجازت کانا یرنگا رہا پڑھول زینبی پہ عبداللہ کوئی بین عبداللہ خدمت لیوں سے نظر عبداللہ ہنگی ککاو سے دیر مدینہ مدتوں سے سفر لگوین گنا حسین یا مجھا اجازت ملے آقا ایک مرتبہ شہزادی زینب اجازت کھب سے بھائی زینب کبرا خدا کسی ماں بہن پہ سی مصیبت نہ دکھائے جو مصیبت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زینب خوش ہو کر حسین خدمت لیوں سے نظر آقا حسین گنا اجازت کھب سے جو یارا میں مجھا مالا عبداللہ سے اجازت تا سے ایک مرتبہ دیگر حسینی فیبر عباس نہیں حسین نچیز عباس زینب نتانا عباس افلا چچا سن عباس یاریز ہماری سبا زینبی لپولا پردی احتمام بول نامحرم چگی نظر کو زینبی کبھی فوق پرغش سے آئی زینب کبرا آقا حسین یارا زینبی دیسام احساسیون نامحرم چگی نظر زینبی کبھی فوق سے آقا بعد از روز عاشور زینب کبرا دشمنان کنی درمیان لا بے چادر زینب لا دشمن کنی نگاہ بیچی تماشا کھینیون آقا زینب دی حالت بلند و سانا زینب دہن سمیت دشمن کنی یا سے زینب کا ظلم زینب فریاد میں آقا حسین زینب بھی ظلم
سلطہ جسینا ہائے آخری منظر کو وقتی کی جناب زینب بعد از کربلا حسینی قبولہ دوبارہ تھن منا زینبی جب قتل مندق حسین یری گمنا زینبی قسام تی ظلم سوسف اقدیم رام حرم میں پنا نازنگاری پشپ یرا لسن پاکا دشمن کنگی قسام تی تازیانا تاز پنا زینبی پشپ تازیانا پوسے مرمو سوسے مدینہ نبی محمد سوسید ایک مرتبہ تاریخ ناخوری بیان بیت حسینی سنتے فرقہ بسکو نام آتا یہ سفر سوسید لیکن حسینی سنتے پمت کنار فاطمہ الصغرا فاطمہ صغرانا حسین اس قسم و فاطمہ یرانا چاہیے جذبین ہی یرا مریض یرا مدینہ ہم مسلمان ہے بودی دوفیش ایک مرتبہ تاریخ ناخوری بیان بیت جناب جناب فاطمہ صغرا پانتان یوسے جناب زینبی خدمت لا یوسے یوسے نجنو نتیری جو زینب ینزاسا سفل لگوانا گا چچی بخشے دلو بینے چھو نارتی امبو کی تزوشی سر رکن باز زینبی فبو کسل گد فاطمہ نال اجازت داما اجازت میں سوزے عباسی در سوزے سفارش بود عباسی خدمت لا یوسے عباسی سفارش بود نایم وہ کتے زوشی سے رکت پر اجازت مطلوب علی اکبر خدمت لیو سے نظرین اے علی اکبر ناز یری بار چیچی سمبتا سے ید پا ناز خدا لشکر بات پا نفونو علی اکبر جوان سو سے ناز سمبتا سے ید پا نفونو جوان سو سے گمنا چاشی بستن بانا ناز غریفون لہار چیتا ہوں سب سے اے علی اکبر نایم وہ کتے سواجو سرین علی اکبر طرف نے اجازت مطلب آخری رکش پو بیت اے علی اکبر نا فاطمہ مجد ہے علی اکبر اگر یہ پردے لسون سے بستن کی بانا نا فاطمہ لیمائیو ہے نا یری انتظار میں دکے اللہ تاریخ داکوری بیان میں جناب فاطمہ صغرا لے اجازت مطلوب ایک مرتبہ یوسنا جناب حسینی خدمت لزرین بابا اگر نہ کھتے چچس مننا نالا غریب نالی اصغر آخری زیارت پاچوک اصغر چوچکی فامی تو جو سر رکل پاچ علی اصغر کو صغری فامی یومنا جناب صغرا دیسا بظہار محبت چی بات علی اکبر علی اصغر فیپو فاطمہ صغرا فاما فتامہ تیار میں ایک مرتبہ حسین شاید جناب اصغر اس نے حسون سے نظر دے علی اصغر یرا مچانا کربلائی سے انور اور ملائی تیر بسوز جچھل علی اصغر ایک مرتبہ علی اصغر حسین خدمت لیوز جناب فاطمہ لا اجازت مطلو ہائی ایک بیٹی پریوار والوں کے انتظار میں ہے تاریخ تاکن پیر بعد از عاشورہ وقتی کی جناب زینب لٹے ہوئے قافلے کو لے کر واپس مدینہ پہنچی ہے زینب کے بال سفید ہو گئے ایک مرتبہ یہی زورا کر کہتی ہے اے خاتون میری پوپی اماں زینب کہاں ہے میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے گی علی اصغر گاریوں تیرے قسم میں دیکھ مرتبہ زینب پر قسم میں اے صغرا نا یرینن جو زینبین یرزگا مشی زنا زینبین یری بابا کربلا یادویا یری علی اصغر کربلا یادو پاسا پاسی لپکو میرے فرات جانولا تے بندو حلالت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون وذل قضائي والتسليم من يمر موضوعات من